نہیں جو ہو رہا ہے میں تو وہی ذکر کر رہی تھی کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جس قسم کے فرمان جاری ہوتے ہیں دلی سے، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے روزگار، ہماری زمین، ہمارے ریسورسز سب کو جو ہے سیل پہ لگایا جا رہا ہے، ان کا خرد برد کیا جا رہا ہے، اور اس میں باہر کے لوگوں کو ہر چیز میں، چاہے وہ ہماری نوکریاں ہو، چاہے ہمارے زمین کی بات ہو، چاہے ہمارے وسائل کی بات ہو. ایک ہی پاور پروجیکٹ بچایا تھا میں نے ریٹلے، وہ بھی انہوں نے NHPC کو دے دیا. آپ کو پتہ ہے کتنی دقت ہے بجلی کی. تو اس لیے ہم لوگ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، مزاحمت نہیں کریں گے، تب تک خطرہ ہے کہ یہ ہمارا وجود مٹانے کی کوشش کریں گے. نہیں، یہ کوئی بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے آپ کو کہ فاروق صاحب کو کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کا اس وقت خوف ہے، ڈر ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو، تو وہ گپکار الائنس سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر جو ان کا منصوبہ ہے، جو ان کا سینسٹر پلان ہے جموں کشمیر کو لے کے، وہ ناکام ہو جائے گا. باجی جیسے آپ نے خود کہا کہ 12,000 بچوں کو میں نے FIR وہ کیا تھا، تو انہی بچوں کو آج پھر سے جیلوں میں لا رہے ہیں، پھر سے تنگ کیا، پکڑ دکڑ کا جاری. بالکل پکڑ دکڑ، جن کے ہم نے FIR واپس لیے تھے، آج ان کو، وہ تب شاید چھوٹے تھے، آج وہ 20-22 سال کے ہیں، بڑے لڑکے ہو گئے ہیں. ان کو نہ صرف پکڑا جاتا ہے، کئی لوگوں کو میں نے سنا باہر کے جیلوں میں لیا جاتا ہے، اور جہاں ان کے ماں باپ غریب ہیں، وہ وہاں وکیل تو بہت دور کی بات ہے، ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو میں نے گورنر صاحب سے جب ہم ملے کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے، تو میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا جو آپ نے پالیسی اپنائی ہے جموں کشمیر میں کہ کوئی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو اگر آپ اس پالیسی کو چینج نہیں کریں گے، پکڑ دکڑ کی پالیسی، تو جموں کشمیر میں تب تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یونیفارم سول کوڈ کو لے کر آج جمعیت علماء ہند نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ شریعت کے لیے کسی بھی چیز کو ہم مانیتا نہیں دیں گے، یعنی شریعت سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس نہیں، وہ انہوں نے اپنا جو ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، انہوں نے اپنی بات کو آگے رکھا ہے. اور ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے حالات بہت بگڑ رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، اب تو تاج محل کی بھی بات ہو رہی ہے، قطب مینار کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہو کے بات کریں گے تو اچھی بات ہے، ڈسکشن ہونا چاہیے. باجی جتنے بھی یہاں پہ ریجنل پارٹیز ہیں جموں کشمیر میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ BJP نے ان کو چوک کر کے رکھا ہے؟ فیوچر پلانز کیا ہوں گے آپ کو؟ نہیں، اب دیکھو نا، جو آپ کے پاس جگہ ہے اسی میں آپ کو بات کرنی ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے، جس طرح سے بھی آپ استعمال. ہم نے کتنی بار کوشش کی کہ ہم ان ذاتیوں کے خلاف پروٹیسٹ کریں، پر آپ کو پتہ ہے گیٹ میرا لاک ہو جاتا ہے. بالکل. حالانکہ کشمیری پنڈت ہمارے جس کو زخمی کیا تھا اس کے گھر جانا چاہتی تھی، جانے نہیں دیتے ہیں. تو ہم کو اسی ماحول میں اپنی جگہ نکالنی پڑے گی، ڈھونڈنی پڑے گی، اور ان کی جو ناجائز عزائم ہیں ان کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا. اسی میں آپ کو ماحول میں کام کرنا ہے، کہ آپ کو دوسرا ماحول نہیں دیں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ڈرتے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. میم، بڑگام آپ جانے میں سفل رہی فائنلی کل، اور کل ملا کر کہے تو آپ اڑی نہیں جا پائی، سورا نہیں جا پائی، جہاں پہ 2 پولیس والے مارے جانے نہیں دیا. آج ہم نے کل سورا کا پروگرام دیا تھا، اور میں نے اشمقام کا پروگرام دیا تھا. اشمقام میں ایک بچہ جو ہے وہ CRPF کی گاڑی کی زد میں آیا تھا، اور میں سورا جانا چاہتی تھی، وہاں جانے نہیں دیا، تو پھر میں وہی سے ملنے کے لیے چلی گئی. آج داس پہ رہے گا. نپور شرما BJP کی نیشنل اسپوکسمین ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی کے بعد بولتا ہے تو اس کو جیل بھرا جاتا ہے. نپور شرما کے خلاف کوئی کچھ نہیں کیا جاتا ہے، اس میں آپ کا ریئیکشن؟ میں نے سنا ہے اس کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے. اینڈ جو اس وقت میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے ان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے ایسی چیزوں کا. جو بھی اس قسم کے جو لوگ بولتے ہیں، جو دھرم سنسد ہوتی ہے وہاں جا کے مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو اس میں تو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے ہماری جوڈیشری کو. اور کیا کہہ سکتی ہوں. محبوب جی، BJP کا کہنا ہے کشمیر میں سارے حالات ٹھیک ہیں، ٹورسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، مگر دوسرے سائڈ دیکھیں گے کہ سچویشن آپ کو پتہ ہی ہے، کلنگز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں سڑکوں پہ، جو کر رہے ہیں ان کو FIR. اب اپنے سوال کا خود ہی جواب آپ بتائیے، میں آپ سے زبان سننا چاہتا ہوں. میں کیا بتاؤں؟ اب میں آپ سے زبان سننا چاہتا ہوں. آپ سجیسٹ کیا کریں گے؟ نہیں، دیکھیے نا، یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ جموں کشمیر میں 370 ختم کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، تو کیا زمینی سطح پہ ٹھیک ہو گیا ہے؟
آپ کسی کے منہ پہ ٹیپ لگائیں گے, اس کے بازو باندھ کے رکھیں گے, پھر بولیں گے یہ چیخ نہیں رہا ہے, تو کیسے چیخے گا وہ؟ اسی طرح جموں کشمیر میں جس طرح خون خرابہ ہو رہا ہے, چاہے راہل بٹ ہو, چاہے سیف اللہ قادری ہو, چاہے وہ شعیب گنائی ہو, یا جو ہے یہ امرین بچی ہو, یہ اس کو روز بروز اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, اور روز بروز جو آپ کے جو بچے گھروں سے بھاگتے ہیں, کیونکہ یہ جو ماحول بنایا ہے بی جے پی نے, اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لڑکے ملیٹنسی جوائن کر رہے ہیں غصے کی وجہ سے. تو وہ بھی 2 دن 3 دن کے بعد, ابھی ملیٹنٹ ابھی شاید بندوق بھی نہیں اٹھائی ہوتی ہے, تو ان کو بھی انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے. تو ہر جگہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے, چاہے وہ پنڈت ہو, مسلم ہو, ہمارا ہندو ہو, ہمارا سکھ بھائی ہو, خون خرابہ ہو رہا. اور شاید اس خون خرابے کے بل بوتے پہ بی جے پی کو ووٹ ملتے ہوں باقی ملک کے اندر, کہ دیکھو ہم کشمیر میں کتنا دبا رہے ہیں, کتنوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں, کتنی سختی کر رہے ہیں, تو ان کو اسی پہ ووٹ ملتے ہیں. تو ان کی یہ پالیسی چل رہی ہے, پر اس پالیسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان کو آخر کار مفتی صاحب کی اور واجپئی جی کی ہیل ان ٹچ پالیسی پہ آنا پڑے گا. تھینک یو.